حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم سمود۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے میں صرف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور اللہ کے انبیاء کے قصے سنا کر انہیں عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی۔ قوم سمود کا قصہ بھی ان میں سے ایک اہم سبق ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنایا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ لوگ بہت طاقتور اور خوشحال تھے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ لوگ اللہ کی بجائے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک معجزہ دکھایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے ایک پہاڑ سے اونٹنی نکلی جو اللہ کی طرف سے نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں اور اس کو آزادانہ چرنے دیں، لیکن قوم سمود نے اس معجزے کی بھی پرواہ نہ کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ نے قوم سمود کی سرکشی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا۔ ایک شدید زلزلے نے ان کے تمام مکانات کو تباہ کر دیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ ان کے لیے ایک عبرتناک انجام تھا اور باقی دنیا کے لیے ایک سبق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کے نبیوں کی باتوں کو مانیں۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہ قصہ قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔